اب آپ کو میں تاریخ کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. آغا خمینی نے اس واقعے کو لکھا, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے, رہبر معظم کے. انہوں نے لکھا کہ ایران ہی کا واقعہ, زبردست, غور سے سننا, زبردست بارش ہو رہی تھی, ایک مرد مومن گھر سے چلا. کیسے چلا گھر سے؟ نماز کے لیے مسجد ہے, بالکل قریب میں گھر ہے, جیسے آپ محفل مصطفیٰ کے قریب کوئی رہتا ہے. پلیز غور سے سنو کہ شیطان حملہ کیسے کرتا, ہم کتنی بات سنتے. وہ چلا, جیسے چلا, بارش ہو رہی تھی, بارش تھوڑی رکی اور ایک طرف پانی پڑا تھا, گندا پانی پڑا ہوا تھا. وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جا رہا تھا, وہاں سلپ ہوا, اس پانی میں گر گیا, کپڑے پورے نجس ہو گئے. اٹھا, بولا اب مسجد کیسے جاؤں گا؟ سیدھا گھر آیا, آ کے چینج کیا, اپنے آپ کو کلین کیا, نیا ڈریس پہنا, پھر سیدھا مسجد کی طرف چلا. پھر چل رہا تھا, بالکل نارمل چل رہا, اور بڑا ینگ تھا. لیکن ہینڈسم اسمارٹ وہی ہوتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے, یاد رکھو. جو کلین شیو ہوتا ہے نا وہ ہینڈسم نہیں دکھتا, اسمارٹ دکھتا ہی نہیں. اب مجھے تو سب داڑھی والے نظر آ رہے ہیں, میں ایک بات بول رہا تم کو. تو جیسے ہی چلا, سیکنڈ ٹائم پہنچا, پھر اس پانی کے قریب پہنچا, پھر سلپ ہوا, گر گیا, پھر گندے پانی میں گر گیا, پھر اس کے کپڑے گندے ہو گئے, نجس ہو گئے. نماز کو جانا ہے. آج کا شیعہ ہوتا, بولتا یار خلی ولی, گھر آؤ 2 رکعت نماز یہیں پڑھ لو, مسجد جانا لازم ہے. میری تو نیت تھی. اب 1000 ایکسکیوز ہمارے ذہنوں میں آتے, میری تو نیت تھی, اب میں گر گیا تو میں کیا کروں, یہ میری غلطی تو نہیں ہے, اب کون جائے. پھر 2 دفعہ, غور سے سنو, عورت مرد سب کے لیے میسج, 2 دفعہ اس کے ساتھ ایسی ہوا. 3rd ٹائم پھر آیا, سیکنڈ ٹائم پھر گر گیا. 3rd ٹائم اٹھا, اس نے کہا نہیں اب میں اور احتیاط کروں گا. اندر آیا, اپنے آپ کو پاک کیا, نیا ڈریس پہنا. اس کی بیوی بھی اتنی اچھی تھی, کچھ نہیں بول رہی تھی. کیا بول رہا نہیں, ایک لفظ, شی واز ناٹ ٹیلنگ اینی تھنگ کہ یار تم کو چلنا نہیں آتا اور یہ نہیں آتا, وائی آر یو گوئنگ ٹو ماسک, یہیں پڑھ لو. نو نو نو, بیوی اتنی اچھی تھی. پھر بول رہا, عورت اگر دیندار ہونا تو شوہر اور بچے عبادت کریں اللہ کی. تو 3rd ٹائم جب چلا, پلیز غور سے سنو, 3rd ٹائم اس نے اپنے آپ کو کلین کیا, ڈریس پہنا, گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے, چھتری لے کے, آپ لوگ کیا بولتے ہیں, چھاتا, امبریلا لے کے کھڑا ہوا ہے. تو اس نے اور کہا اوکے کم وتھ می, آئی ڈراپ یو. او چھتری کے نیچے, میں صحیح بول رہا, چھتری. تو امبریلا کے نیچے آیا اور وہ سیدھا لے کر مسجد میں چھوڑا. اس نے پلٹ کے کہا یار تھینک یو ویری مچ, انگلش میں نہیں بولا, میں بول رہا. اس نے کہا یار آپ کا بہت بہت شکریہ کہ تو نے چھتری کے لانے سے میں بارش سے بھی بچ گیا, گرنے سے بھی بچ گیا, تو دوسرے راستے سے لے کر چلا, اس لیے کہ اتنا نیرو راستہ تھا کہ, اور میں سیدھا سیدھا آ گیا, تھینک یو. اس نے پلٹ کے کہا مجھے کیا شکریہ ادا کرا, میں تو شیطان ہوں. اس نے کہا تو شیطان ہے؟ کہا اصل شیطان تو میں ہوں, 2 دفعہ تو میں ہی گرا رہا تھا تجھے, میں نے تجھے گرایا تھا کہ تو اللہ کی عبادت کرنے جاتا. خیر میں تجھے بتاتا کیسے جا رہا تھا, میں نے گرایا تجھے 2. تو اب اس نے پوچھا کہ جب 2 دفعہ گرا تو تیسری دفعہ بچائے کیوں, وائی, تیسری دفعہ تو نے بچائے کیوں؟ تو اس نے کہا جب تو نے پہلی دفعہ گرا وہ تو ٹھیک تھا, گر گیا, لیکن جب تیری نیت ہوئی کہ میں جا کے چینج کر کے پھر اللہ کے گھر کو جاؤں گا, تو اللہ کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے پکار کے کہا اللہ اکبر. تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے, تو کہا اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے صرف اس ایک عمل کے اوپر اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. کتنی آسانی سے سن رہے نہیں, ہم نے گناہ کیے کون سے جو ہمارے معاف ہوں گے, نہیں, یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے نا. دوسری دفعہ گیا, جب دوسری دفعہ میں نے تجھے گرا, چل تیرے گناہ معاف ہوئے نا, دوسری دفعہ گرا, اور جب تو پھر چلا نماز کے لیے تو پھر فرشتوں نے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے پوچھا کیوں پکار رہے, کہا اللہ نے اس کے عمل
عمل کی وجہ سے اس کے ماں باپ اور پورے خاندان کے گناہ معاف کر دیے. میں نے تیسری مرتبہ تجھے بچایا اس لیے کہ اگر اس وقت میں نہیں بچاتا ہو سکتا کرم پروردگار سے ساری مخلوق کو معاف کر دیتا. آپ نے ایک چیز غور کی, جو گر رہا تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ایک عمل سے کتنوں کے گناہ معاف ہوئے. کتنے, ابھی آپ نے غور کیا ہے بات, اس کے ایک عمل سے اس کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے یہ ذریعہ بنا اتنے لوگوں کے گناہ معاف کرانے کا. لیکن یہ کیوں بنا؟ آپ نے ایک چیز غور کی, تمہارا ایک عمل تمہارے ماں باپ کو بخشوا دے گا, دوسروں کو تو چھوڑو. سب سے بڑی نیکی ہے, اسی لیے بی بی کہی کہ تم کام کو ایسا کرو کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے, تمہاری وجہ سے ماں باپ معاف ہو جائیں, تو سب سے بڑی نعمت ہے. میں اگر ریزن بنا, ابھی جیسا میں آپ کے قبرستان میں نماز پڑھ رہا تھا, میری آپ سے پھر خواہش, میں یوتھ کو بول رہا ہوں, بڑوں کو نہیں بول رہا یہ بات, لڑکا لڑکی عورت مرد سب, آئی ڈونٹ نو عورتوں کی سائڈ ہے یا نہیں, وہ سلام ضرور پڑھو جا کے, سیدھا سیدھا جا کے فاتحہ نہیں پڑھو, نہیں پڑھو. میں پھر بول رہا ہوں, گجراتی میں بھی لکھا ہوا ہے, عربی میں بھی, انگلش میں بھی ہے شاید, رومن انگلش میں. ہر لڑکا لڑکی کو بول رہا ہوں, تم کو ایک چانس ہے, یہ کس کی طرف سے؟ بی بی زہرا کی, یہ تحفہ ہے ہمارے پاس, اور یہ امیر المومنین سے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اوپر, خالہ امیر المومنین. ایک تم کو بلیسنگ ہے یار, بلیسنگ ہے یہاں پہ, ایک ٹوٹل بلیسنگ مل رہی تم کو اس جوہو میں. جب تم یہاں آؤ, سیدھا اندر تو نہیں آتے, باہر پہلے کافی چائے پیتے نا, گوسپ کرتے تھوڑی, آپ نہیں کرتے, میں ایک بات بول رہا ہوں, تھوڑی گوسپ ہوتی باہر نا, گوسپ سے پہلے چلے جاؤ وہاں پہ, سیدھا انٹر اور سیدھا وہ سائڈ پہ جاؤ, جا کے پہلے وہ سلام پڑھو, ایک سیکنڈ کا, ایک منٹ کا, ناٹ ایون 1 منٹ. آپ سوچو اتنی دور سے آپ ٹریول کر کے آ رہے, ایک منٹ نکالو. کیوں نکالو؟ میں اس واقعے کی وجہ سے پڑھ رہی. جا کے سلام اس لیے پڑھو کہ تم نے کہا السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ, تم نے سٹارٹ کیا خالی. اللہ نے تمہارے زندہ ماں باپ ہو یا مردہ ماں باپ, اسی وقت ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا. آپ سوچو کہ تم کو, اور تمہارے یہ نہیں ہے, اس لیے کہ آپ یہ بھی بولیں گے ہم کو کیا فائدہ, فائدہ ہم کو بھی ہے. بعض روایتوں میں 25 سال ہے, 25 ایئرس, تمہارے ماں باپ کے اور تمہارے 25 ایئرس کے گناہ معاف ہوتے. تو آپ سوچو, یہ کوئی قبرستان میں جا رہے, پہلا کام یہ کرنا کہ جا کے یہ سلام پڑھنا, سلام پڑھ کے اپنے ماں باپ کی مغفرت کروانا. آپ ماں باپ کی اگر مغفرت تم نے کروا لی تو تم یقین کرو یہ رات تمہاری رحمت کی ہو گئی, کل کا دن تمہارے رحمت کا ہو گیا. اس لیے کہ ماں باپ کے گناہ معاف ہوں گے, وہ تمہارے حق میں دعا کریں گے, اور ماں باپ کی دعا دنیا میں رہو یا آخرت میں رہو پوری ہوتی ہے. کوشش ہے کہ ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. تو بی بی زہرا کی زندگی کا آپ نے غور کیا کہ کیسے اللہ معاف کرتا اور شیطان کیسے حملے کرتا. تو کوشش یہ کرو کہ جب بھی کوئی ایسا عمل کرنے سے زندگی میں بی بی کا یہی درس کہ اپنے لیے مت رہو, اپنے لیے مت زندہ رہو, اپنے لیے تو سبھی زندہ رہتے, دوسروں کے لیے زندہ رہو, جو فاطمہ کی زندگی کا امپورٹنٹ پہلو. یا رب